الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس پرفتن ماحول میں، پرفتن دور میں اپنے گھر میں ایک اہم عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جس دور سے یہ انسانیت گزر رہی ہے، وہ دور ہر طرح کے فتنوں کے ساتھ روزانہ ایک نئی صبح کی کرن نکلتی ہے اور روزانہ وہی سورج غروب بھی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے حالات امت پر، خصوصاً اس امت پر آتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ان حالات کی وجہ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ امت کی جو بنیادی غلطیاں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے حالات آتے ہیں، وہ حالات ختم ہو جاتے، دور ہو جاتے، لیکن روزانہ ایک نیا فتنہ، ایک نئی چیزیں امت کے اندر بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تو اب چھوٹا سا ایک سوال یہ ہوتا ہے، 5 وقت نمازیں بھی ہو رہی ہیں، بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے عادی بھی اور عادت بنا چکے ہیں، بعض لوگ تہجد کے پابند ہیں، بعض لوگ روزے دار نظر آتے ہیں۔ تو ظاہری چیزیں جتنی بھی دنیا میں نظر آتی ہیں اور جس کو دنیا سمجھتی ہے، اس حساب سے تو لوگ اپنے اعمال کر رہے ہیں، پھر بھی ایسی حالت امت پر کیوں آ رہی؟ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی آزمائش کے دور سے یہ امت گزر رہی ہے، اور میرے خیال سے پورا ہندوستان یا پھر پوری دنیا اس نازک وقت سے گزر رہی ہے کہ بارش کا کہیں نظام نظر نہیں آتا ہے، اور جہاں اطراف میں ہو رہی ہیں وہاں سیلابوں کے سیلاب آ رہے ہیں، طوفانوں کے طوفان آ رہے ہیں۔ تو بظاہر انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف سے اس امت پر مدد کیوں نہیں؟ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں
کہ جب تک یہ امت اپنی خود حالت کو بدلنا نہیں چاہتی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حالات کو نہیں بدلتے۔ اور جتنا زمین میں بگاڑ آج پھیلا ہوا ہے اور جتنا بگاڑ آج سمندروں میں پھیلا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا خشکی اور تری کا جو بگاڑ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اس میں نہ بیرونی ملکوں کی کوئی سازش ہے، نہ خود ہمارے اس ملک کی کچھ اور لوگوں کی طرف سے سازشیں ہیں۔ اس میں واحد ایک بات نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے، ہماری کچھ غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری کچھ غفلتوں کی وجہ سے، ہمارے کچھ دین کے کچھ معاملات میں مداہنت کا انداز اختیار کرنے کی وجہ سے آج یہ امت یہ دور دیکھ رہی ہے۔ ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ زمانہ ماضی میں انہوں نے عرب اور عجم پر اپنے علم کا سکہ جمایا تھا۔ بڑے بڑے وقت کے سلاطین، سلطان، شاہانہ زندگی گزارنے والے لوگ، اور جن کو لوگ بادشاہ کے لقب سے پکارتی ہیں، یہ اس زمانے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں رہے ہوئے لوگ تھے، اور ان کی ماتحتی میں وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، ان کی ایک کتاب ہے تاریخی دنیا میں تاریخ دعوت و عزیمت۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ دعوت و عزیمت۔ یہ میرے خیال سے 6 یا 7 جلدوں میں یہ پوری کتاب چھپی ہے۔ اس میں حضرت نے ماضی کے پورے واقعات کو جمع کیا ہے، اور ان واقعات سے کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھ ملتی ہیں، اور ان واقعات کو سامنے رکھ کر دوبارہ وہ غلطیاں دہرایا نہ جائے، اس لیے حضرت نے اس کتاب میں ان سارے واقعات کو جمع کیا ہے۔ اگر کوئی پڑھنے کی دلچسپی رکھتا ہے تاریخ کو تو اس کتاب کو پڑھنا بہت اچھا ہے، تاریخ دعوت و عزیمت۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہیں کہ جو امت پر حالات آتے ہیں، جو امت پر تکلیفیں آتی ہیں، جو امت آزمائش کے دور سے گزرتی ہے، جو آج گزر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ہمارے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اور بہت سے لوگ ان کے حامی ملا دیتے ہیں کہ بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے۔ خلا کا مسئلہ ہے، خلا تو شاید میرے خیال سے کچھ لوگ ابھی پہلی مرتبہ سنے ہوں گے لفظ۔ اسی طریقے سے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ طلاق ہیں۔ یہ سارے ایسے شوشے اور نکتے ہیں جو آج باہر کی دنیا ان چیزوں کو اٹھا کر پیش کر رہی ہیں، لیکن ایک مسلمان ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ نہ اسے لفظ طلاق کا معنی معلوم، نہ اسے خلا کے معنی معلوم، نہ اسے ایک مجلس میں دیے گئے 3 طلاق کا معلوم۔ ایسے بہت سارے خاندان دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں جو باوجود کہ طلاق ہونے کے ایسے ہی زنا کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور مسائل پوچھتے نہیں علماء سے، اپنے مسائل اپنے علماء سے حل نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کورٹ کچہریوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اور نتیجہ وہی نکلتا ہے آخر میں کہ سوائے دونوں خاندانوں کے رونے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے حالات امت پر آتے رہیں، اور آتے ہی رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی۔ کیا رکھی ہے بھائی؟ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی کہ جیسے جیسے دنیا اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر حملہ کرتی رہے گی، ویسے ویسے لوگ اس کو سینے سے لگا کر دین اسلام کو قبول کرنے والے بنیں گے۔
لیکن اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو خاندانی مسلمان ہیں، اصل مسئلہ ان مسلمانوں کا ہے جو رواجی مسلمان ہیں، اصل مسئلہ ان مسلمانوں کا ہے جو بیچارے صرف نماز ہی کو ساری عبادتیں سمجھ لیتے ہیں، اصل مسئلہ ان مسلمانوں کا ہے جو صرف روزہ اور تلاوت ہی کو دین سمجھ لیتے ہیں اور دین کے باقی شعبوں کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جہالت کی دنیا میں اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بنو امیہ کے دور سے یہ حالات امت پر چلے آ رہے ہیں، ویسے پہلے سے ہی بھی بہت تھے، لیکن بنو امیہ کوئی غیر نہیں، اپنا ہی تھا۔ لیکن بزرگ اور دوستوں، یہ اپنوں کی کرتوتوں کی وجہ سے بہت کچھ نقصان ہوتا ہے امت کو۔ سب سے بڑی غلطی اس زمانے میں یہ ہوتی تھی کہ جو علماء حق ہوتے ہیں، علماء ربانیین ہوتے ہیں، جو امت تک صحیح معلومات، صحیح دین پہنچانے کی خدمات انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے پہلے لعن طعن کا شکار بنایا جاتا ہے، جیسے کہ آج کے دور میں ہوتا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، اور میرے خیال سے لگتا ہے کہ یہ کچھ قیامت کی نشانیاں ہی۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ کہیے، کیا کہیے؟ قل، اے نبی جی آپ کہیے، کیا کہنا ہے؟ هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، میرے نبی جی آپ یہ امت کو بات سمجھائیں کہ دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کو اس کے پوری حقائق کے ساتھ لینے والے اور دین کو حکمتوں کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے والے، اور جو دین کو نہیں سمجھتے ہیں اس کو پورا من وعن نہیں لیتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں؟ قل، اے نبی جی آپ پہنچائیے، هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، اگر یہ خیال بنا لیا ہے کہ سمجھنے والے اور نہ سمجھ دونوں برابر ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کا خیال فاسد خیال ہے، باطل خیال ہے۔ مثال کے طور پر دودھ کی ایک بہت بڑی تپیلی ہے، اس دودھ کی اتنی بڑی تپیلی میں 2 قطرے 3 قطرے پیشاب کے ملائے جائیں تو کیا دودھ پاک ہوگا؟ بھئی دودھ پاک ہوگا؟ کیوں پاک نہیں؟ کوئی ایک گھڑا تو نہیں ڈالا ہے، اتنی بڑی دودھ کی ڈیری، اس میں 2 قطرے پیشاب کے چلے جائیں تو پورا دودھ پھینکا جاتا ہے۔ کیوں پھینکا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دودھ اور پیشاب دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ بزرگ اور دوستوں، ٹھیک اسی طریقے سے دین کا علم جاننے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کی بنیادوں کو اور اس کے حقائق کو جاننے والے اور نہ جاننے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج کچھ ہمارا معاشرے میں یہی رواج، اور خصوصاً اس امت مسلمہ کا اپنے علماء سے رہا ہے کہ حقیقت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو تانا دوں یا کسی کی ٹنگل نکالوں یا کسی کی پگڑی اچھالوں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو ذلیل کیا ہے، اور کچھ من چلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو عین دین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین کا علم جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصل میں آپ کا ذہن اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اس امت کا اپنے علماء کے ساتھ میں جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تعلق اب نظر نہیں آتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا خسران اور نقصان یہ ہوا ہے کہ اس امت کو جہاں اس کی محنتوں کے طفیل ایک سیدھے راستے پر آنا چاہیے تھا، یہ امت جو ہے آہستہ آہستہ نرغے میں، اندھیریوں میں پہنچ رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے خیالات کو دین سمجھ لیتے ہیں، ہم جو ہیں اپنی خواہشات کو دین سمجھ لیتے ہیں،
ہم جو ہیں اپنے جذبات کو دین سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دین کا اور اپنے خواہشات کا، دین کا اور ہماری عقل کا، دین کا اور ہمارے جذبات کا کوسوں دور تک اس کا کوئی صلہ ملتا نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، دنیا میں اگر سب سے بہترین تعلیم اور دنیا میں سب سے بہتر انسان اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو وہ علم دین کو سینے میں رکھنے والوں کو تلاش کر لو۔ اور ایک جگہ تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ علماء کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور انہی علماء کے ساتھ میں اس امت کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر من چاہا ہے تو ٹھیک ہے، من چاہا نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ چاہے مجلسوں میں ہو، چاہے نجی زندگی میں ہو، ان کی ٹنگل نکالیں گے، ان کی نقل کریں گے، ان کو جو چاہے باتیں من سے نکالیں گے اور وہ بیچارہ ہنستے ہوئے نکل کر چلا جائے گا۔ یہ کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اور کچھ نہیں۔ آج جو امت بارش کے لیے رو رہی ہے، ترس رہی ہے اور ایڑیاں رگڑ رہی ہیں، کیوں دروازے نہیں کھلتے ہیں؟ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مصر کے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ چھاپا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں ان باتوں کو ثابت کیا ہے کہ جہاں یہ امت اپنے علماء کی پگڑیاں اچھالے گی، ان کو ذلیل کرے گی، ان کو برا بھلا کہے گی، وہاں یاد رکھ لو اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ اب اس کی شکلیں کیا ہیں؟ اس کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ کبھی عام بیماری آ جائے گی کہ جس کا نہ عطا نہ پتہ، جس کا نہ کوئی دنیا میں علاج، جس کو نہ سمجھنے والا دنیا کا کوئی ڈاکٹر، جس کے اوپر ریسرچ کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علماء کی توہین، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے دل دکھے جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں، تو یاد رکھو ان قریب ہے کہ سورج جو ہے وہ ایسی حالت میں نکلے کہ تمہیں جلا کر خاک کر ڈالے۔ اب آپ دیکھیے ماضی میں قوم سمود آئی، انہوں نے بھی یہی حالت کیا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ قوم عاد آئیں، انہیں فخر تھا اپنی طاقت پر، اپنی ڈیل ڈول پر، ناریل کی جھاڑ کی طرح ان کی ہائٹ، ان کا ریل پیل، ان کا سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن جب دین کے علم کے جاننے والوں کے ساتھ میں ٹکرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور بنا کر مار دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے، یہ جو بگڑتے حالات ہیں یہ چرچے کرنے سے، پرچے چھاپنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے صحیح معنی میں ربط رکھیں، انہیں اپنا نوکر، اپنا غلام نہ سمجھیں۔ وہ بیچارے علم دین کو اپنے سینے میں رکھ کر چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے دین کی محبت میں، اللہ کے احکام کی اور اس کی محبت میں، اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے وہ خاموش مزاج بنے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کٹ پتلی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو لام تام کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کو جو من میں آتا ہے وہ کہیں اور دل کی بھڑاس وہ ایک امام اور ایک عالم دین پر نکال کر فارغ ہو جائے۔ بزرگ اور دوستوں، نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا گھر توڑنے والے بنتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نام سنا ہے آپ نے؟ حجاج بن یوسف نام سنا ہے؟ وقت کا گورنر تھا۔ کیا تھا؟ وقت کا گورنر تھا۔ میں آپ کو ماضی کے کچھ واقعات سناتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان اہل علم کی قدر کی ہے، ان سے محبت رکھی ہے، ان کو سینے سے لگایا ہے، ان کی نسلیں آج بھی آباد ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی ناقدری کی، ان کو برا بھلا کہا، ان کی زندگیوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا، بزرگ اور دوستوں، وقت کے بادشاہ تھے بنو امیہ، لیکن آج ان کی نسلوں کا عطا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ ایک مولانا تھے، وہ کہنے لگے
دمشق کی جامع مسجد پر اس کی پیریوں پر میں کچھ لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا بیچارے غریب ہیں، ان کو کچھ دے دیا جائے۔ تو میں نے دوستوں سے مشورہ کر کے کہا کہ ان کی جھولی کچھ بھر دو، بیچارے غریب نظر آتے ہیں 8-10۔ تو وہاں کے جو مقامی علماء تھے وہ کہنے لگے یہ غریب نہیں، یہ بادشاہوں کی نسلیں ہیں۔ ان کو تعجب ہوا کہ بادشاہ کی نسل دمشق کی جامع مسجد پر بھیک مانگ رہی ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو وہاں کے مقامی علماء نے کہا ان کے باپ دادا جو تھے وہ اس وقت کے علماء کو گالیاں دیتے تھے، اللہ نے آج یہ نحوست لا کر رکھی۔ بزرگ اور دوستوں، یہ اتنا آسان دین نہیں ہے جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں خصوصاً گجرات اور پالن پور کے علاقوں میں ان کا بہت کام ہوا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں گجرات کی جماعت، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے باپ داداؤں پر محنت کرنے والے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری تھے۔ ان کے حالات میں بات لکھی ہے کہ جو قوم، جو خاندان، جو اہل ثروت اور جو لوگ اپنے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لے، اللہ ان کے چہروں کو قبلے سے پھیر دے گا۔ آپ پڑھ لیں ان کے سوالوں میں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، علم اور اہل علم کی خصوصاً ہمارے معاشرے میں یہ بہت کمیاں نظر آتی ہیں کہ ہم جو زبان پر آتے ہیں کہہ دیتے ہیں، ہم جو ہمارا دماغ سوچتا ہے یا جس کیٹیگری کو ہمارا دماغ سوچتا ہے ہم فوراً اس کے بارے میں وہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بیچارے کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 28ویں پارے میں کہہ رہے ہیں میرے نبی جی، اگر آپ کے سامنے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اے نبی جی اگر آپ کے سامنے ایک منافق لوگ اگر کوئی خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ اس خبر کے بارے میں پہلے تحقیق کیا کریں، بعد میں اس کا ایکشن ریاکشن کیا کریں۔ تو بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم جلالین کی شرح میں اور اسی طریقے سے مشکات کی شرح میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 2.25 لاکھ صحابہ کا قاتل تھا۔ کتنے 2.25 لاکھ صحابہ کا قاتل۔ اس کا انتقال جب ہوا ہے تو اس کو پیٹ میں ایک ایسی تکلیف تھی جو ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوتا تھا، تو عراق سے ایک حکیم بلوایا اور کہا کہ تو علاج کر، اس زمانے کا سب سے مشہور حکیم۔ تو اس نے یہ کیا کہ گوشت کے ٹکڑے کو رسی باندھے اور اس کے حلق میں چھوڑ دی، اور پھر واپس اس رسی کو نکالا تو دیکھا کہ پورا گوشت جو ہے وہ کیڑوں سے چمٹ کر باہر آ رہا ہے۔ تو اس حکیم نے پہلے کہا کہ حجاج یہاں سے اٹھ، پہلے تو جا، جس عالم دین کا تو نے دل دکھایا ہے پہلے اس سے معافی مانگ کرا۔ وہ کہا میں سمجھ میں نہیں آیا، ویسے تو میں ہزاروں لوگوں کا قاتل ہوں، میں کس سے معافی مانگوں؟ تو اس وقت کے حکیم نے کہا کہ حجاج معافی مانگنے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وقت کا گورنر، وقت کا بادشاہ، لیکن مرا تو پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے مر گیا۔ شارع نے لکھا ہے نیچے کہ یہ ان صلحاء فقہاء اللہ والوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ حالانکہ سلطنت تھی، پیسہ تھا، ریل ڈول تھا، ریل پیل تھا، سب کچھ اس کو دیا گیا تھا۔ اس کے بچے جو گھوڑے پر گھوڑ سواری کرتے تھے اس کا زین بھی سونے کا بنایا جاتا تھا، جس زین پر بیٹھتا تھا وہ بھی سونے کا، جو گھوڑے کے ناک میں نکیل پہنائی جاتی ہے وہ سونے کا، جس دسترخوان پر کھاتا تھا وہ چاندی کا، جن پیریوں کے ذریعے سے چڑھتا تھا وہ سونے کا، یہ سب کچھ تھا بزرگوں اور دوستوں، لیکن اپنے اللہ والوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے وہ مر گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے علماء سے اپنے روابط میں رکھیں،
انہیں برا بھلا کہنا، ان کی نجی زندگیوں میں دخل اندازی کرنا، ان کے بارے میں غلط افواہیں چلانا، جو منہ میں آئے وہ بول دینا، پھر بعد میں معافی مانگ لینا۔ بزرگ اور دوستوں، اس ساری چیزوں سے جو ہے معاشرے میں تباہیاں پھیلتی ہیں، سوائے دوسرا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی جی آپ کہیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔ اگر سب سے بہترین لوگ اگر آپ دنیا میں جانچنا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو وہ اہل علم ہیں، اہل علم جو علم کو سینے سے لگانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو